اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم احسن کلمۃ یبتدأ بها الکلام وخیر خبر یختتم بها المرام حمدک اللہم علی جزیل الانعام الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سیدنا سید العرب والعجم وسید الانام اعنی ابا القاسم محمد. ثم الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی اہل بیتہ البررۃ الکرام ولا سیما علی علیہ السلام جازم اعناق النواصب اللئام والذی رفعہ علما للاسلام ولا سیما بقیت اللہ المنتظر امام زماننا. روحی وارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف وسہل اللہ تعالی مخرجہ الشریف واللعنۃ الابدیۃ القائمۃ علی اعدائہم من یوم عداوتہم الی قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال النبی الاعظم من مات ولم يعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ. مل کے مہدوی درود کی تلاوت فرما دیجیے. تاجیل حضرت قائم آل محمد کے لیے پھر بھی زبانوں کو درود سے معطر فرمائیں گے. اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے پھر بھی پرزور صلوات کی تلاوت فرما دیجیے. واجب الاحترام سامعین گرامی قدر عاشقان ولایت علی ابن ابی طالب تشریف فرما ہے. تمام حمد و ثنا اس مطلق العنان، اس مدبر الامور شہنشاہ پروردگار کے لیے زیبا ہے کہ جو پہاڑ قد کے درد کو ننھے سے قد کے آنسو میں ڈھال کے چشمے بشر سے بہا دیتا ہے. یا الفاظ بدلوں تو وہ پروردگار کہ جو گونگی آنکھوں کو آنسوؤں کی زبان فراہم کرنے پہ قادر ہے. وہ پروردگار کہ جو آنکھوں کے اوندھے کنووں کو آنسوؤں کے یوسف عطا فرماتا ہے اور پھر ان یوسفوں کو بازار عزا میں لا کے خلد کی قیمت لگا کے مادر حسین کے ہاتھوں فروخت فرما دیتا ہے. سامعین، سلسلہ گفتگو ہمارا معرفت یوسف زہرا سے متعلق ہے. ہم نے کل عرض کیا تھا کائنات اپنے وجود میں لحظہ لحظہ محتاج ہے ولی الہی کی. آپ تمام علماء سے خطبہ جمعہ میں یہ پڑھتے و سنتے ہیں الذی بیمنہ رزق الورا وبوجودہ ثبتت الارض والسماء. وہی امام ہے جس ہی کے صدقے کائنات کا نظام چل رہا ہے. اور شاید بدن کو زندہ رہنے کے لیے اتنی آکسیجن کی ضرورت نہیں ہے جتنا روح کو صحت مند رہنے کے لیے معرفت یوسف زہرا کی ضرورت ہے. اور ربط بحث کے لیے ہمارے احباب جو کل تشریف فرما تھے، ہم نے کل معرفت کی ڈیفینیشن تعریف پیش کی. معرفت اس کیفیت کا نام ہے کہ جس پر جب طاری ہو جائے تو صاحب معرفت کے صفات اس پر تجلی کرتے ہیں. معرفت کے ہم نے کل مثال میں عرض کیا تھا کہ کوئی اگر کسی
گوشت کی دکان پہ چند لحظے بیٹھ جائے تو اس کے بدن سے خوشبو آتی ہے۔ اسی طرح سے معرفت یعنی میرے مولا فرماتے ہیں من مات وہو عارف لامام زمانہ ہی۔ دیکھیے ہم نے ابھی تک جو حدیث آپ کے سامنے عرض کی یہ مثبت حدیث تھی، یعنی منفی حدیث تھی۔ جو مر جائے اور معرفت نہ رکھتا ہو تو جاہلیت کی موت مرے گا، یعنی کفر کی موت، کل ہم نے وضاحت کی۔ لیکن جو مر جائے اور معرفت رکھتا ہو اس کی موت کیسی ہوگی؟ میرے مولا فرماتے اور اسی حدیث میں معرفت کا کل مفہوم خلاصہ کیا ہے۔ امام ششم فرماتے ہیں من ماتا وہو عارف لامام زمانہ ماتا کمن ہوا فی فسطاطہ، کہ جو بندہ مر جائے اور اس کے دل میں معرفت امام وقت ہو تو اس کی ساری زندگی ایسے گزرتی ہے جیسے خیمہ امام میں امام کے ساتھ رہا ہو۔ اب بات تو خلاصہ ہو گئی، یعنی اگر معرفت ہے تو اس احتیاط سے زبان چلتی ہے، آنکھ بڑھتی ہے، قدم بڑھتا ہے، ہاتھ اٹھتا ہے کہ ہم حضرت آقا کی نگاہ کرم کے نیچے ہیں۔ بس امین ربط ہو گیا۔ ہم کل یہاں تک پہنچے تھے کہ معرفت کی علماء نے 3 قسمیں کی ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا جلال معرفت، جمال معرفت اور کمال معرفت۔ بجائے اس کے کہ ہم ان کی تعریفوں میں الجھ جائیں، ہم سیدھا صاف الفاظ میں عرض کرتے ہیں کہ اگر کسی کو جلال معرفت کے مرحلے پہ آنا ہے تو اسے مالک اشتر بننا ہوگا، کسی کو جمال معرفت کے مرحلے پہ فائز ہونا ہے تو اسے حبیب ابن مظاہر ہونا ہوگا، اور اگر کسی کو کمال معرفت کی چوٹیوں تک جانا ہے تو اسے سلمان بننا پڑے گا۔ اور آج 2 محرم الحرام کی اس مجلس میں ہم کوشش کریں گے کہ جلال معرفت اور جمال معرفت پہ کچھ تبصرہ ہو سکے۔ ایک بار درود بھیجیے گا اگر سماعتیں ہمارے ہمراہ چل رہی۔ پانی نہیں پڑا ہوا بھائی۔ پہلا مرحلہ معرفت کا جسے جلال معرفت کہا گیا، اور ہم نے کہا اس کا بارز مصداق حضرت مالک ابن حارث اشتر نخعی ہے۔ اب اگر مزاج میرے ساتھ ہو تو میں عرض کروں کہ مالک کہتے کسے ہیں؟ بھئی دیکھیے کچھ معرفت پہلے مالک کی تو ہو جائے تاکہ اس کے ذریعے سے پھر امام کی معرفت تک پہنچا جائے۔ آپ کی نگاہیں شاید مبتذل، ہم نے پانی طلب کر لیا، ذرا درود بھیجیے گا بر محمد و آل محمد کی ذات پر۔ امید اب ممبر کے ساتھ رہیں گے انشاءاللہ۔ تو سامعین عرض کر رہے تھے کہ پہلے پتہ تو چلے کہ مالک اشتر ہے کیا۔ میرے مولا نے جب مالک اشتر کو مصر روانہ کیا والی بنا کر تو میرے مولا نے خط بھی روانہ فرمایا اہل مصر کے لیے، فرمایا یا اہل مصر فإنی قد بعثت الیکم عبدا من عباد اللہ، اے اہل مصر میں تمہاری طرف عبد بھیج رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ باقی جتنی صفات بھی ہیں وہ بعد کی صفات ہیں، سب سے بڑی کسی انسان کی صفت یہ ہے کہ وہ عبد ہو جائے، حتیٰ رسالت سے بڑا عہدہ بھی عبدیت کا عہدہ ہے۔ فرمایا میں تمہاری طرف ایک عبد بھیج رہا ہوں۔ آگے میرے مولا نے فرمایا وہ عبد کیسا عبد ہے؟ فرمایا اشد علی الفجار من حریق النار، فرمایا میں اسے بھیج رہا ہوں کہ میرے دشمن جہنم سے اتنا نہیں ڈرتے، مالک سے زیادہ ڈرتے ہیں۔ درود بھیجیے گا محمد والی۔ ہو گیا دیجیے تاکہ۔ فرمایا اشد علی الفجار من حریق النار، اتنا لوگ جہنم سے نہیں ڈرتے جتنا میرے مالک کے اشتر سے ڈرتے ہیں۔ انہ سیف من سیوف اللہ، یہ اللہ کی وہ تلوار ہے کہ جو نہ کبھی کند ہوتی ہے نہ جس کا وار کبھی خطا ہوتا ہے۔ اور یہ ایک استعارہ ہے، جب کسی کو سیف اللہ کہا جاتا ہے، البتہ سیف اللہ وہ نہیں ہوتا جو اجماع سے بن جائے، وہ بھی نہیں ہوتا جسے مورخ لکھ دے، وہ بھی نہیں ہوتا جو شورا سے بنے۔ سیف اللہ وہ ہوتا ہے جو اللہ کی تلوار
چلتی ہوئی تلوار ہو، میدان میں بھی وہ تلوار چلے، مسجد میں بھی وہ تلوار چلے، منبر پر بھی وہ تلوار چلے۔ سیف اللہ کون ہوگا یہ وہ طے کرے گا جس کی امامت کو اللہ نے آسمان سے طے کیا ہوگا۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ۔ میں اللہ کی شمشیر تمہاری طرف بھیج رہا ہوں، یہ استعارہ ہے۔ تلوار خدا یا میرے مولا سجاد علیہ السلام نے مولا علی کے لیے ایک لفظ شام کے خطبے میں استعمال فرمایا، انہو سہم اللہ، علی ترکش توحید سے چلا، نشانہ منافقین پہ لگنے والا اللہ کا تیر ہے۔ اچھا، یہ استعارے بڑے حسین ہیں، اور امامت کی فصاحت کے سمندر میں غوطہ زن ہونے کے لیے ایک جملہ عرض کرتا جاؤں۔ عقل مند آدمی ہتھیاروں سے نہیں لڑتا، اس سے لڑتا ہے جس نے ہتھیار چلایا ہوتا ہے۔ اتنا شعور تو گلی کے آوارہ کتے میں بھی ہے، اسے پتھر مارے وہ پتھر سے نہیں جھگڑتا، اس سے لڑتا ہے جس نے پتھر کو مارا ہوتا ہے۔ علی فرما رہے ہیں اگر مالک نے تمہیں کچھ کہا تو مالک سے نہ جھگڑنا، بلکہ مالک سے جھگڑنا۔ یہ مالک اللہ کا ہتھیار ہے جو تم پہ چلا ہوا، یہ اللہ کا لشکر ہے جو تم پہ قائم ہے۔ اور اس کے بعد میرے مولا نے جملہ فرمایا، وَاسْمَعُوا لِمَالِكَ وَأَطِيعُوا لِمَالِكَ فِي مَا طَابَقَ الْحَقِّ وَأَنْصِتُوا أَسْمَاءَهُمْ۔ فرمایا جو مالک حق کے مطابق بات کرے اس کی بات کو مان لو۔ اب مجھے یہاں رکنا پڑے گا، مولا آپ اس دنیا میں موجود ہیں، لوگوں کی آپ تک رسائی بھی ہے، لیکن پھر بھی آپ فرما رہے ہیں وہ ماننا جو میرا نمائندہ بتائے۔ مولا فرمائیں گے میں عادت ڈال رہا ہوں، اگر کل کو تقلید کرنے کا زمانہ آنا تو جھگڑنا نہ، ہمارے ہوتے ہوئے بھی اگر بعید رہتے ہو تو مالک جو کہے اس کی بات مانو۔ مولا فرماتے ہیں ان امرکم ان تنفروا فانفروا، اگر مالک کہے کہ نکلنا ہے تو سوچنا نہیں، مالک کہے کہ تم نے رکنا ہے تو پھر تم نے سوچنا نہیں۔ اب آیا راز جس لیے مالک کو اتنا بڑا مقام ملا۔ میں نے کل کہا تھا، وعدہ کیا تھا کہ وہ نسخہ بتاؤں گا جس کو استعمال کر کے ہر شیعہ مالک ہو سکتا ہے۔ وہ نسخہ میرے علی مسیحہ کائنات امیر المؤمنین کی زبان سے سنیے۔ فرمایا مالک میں نے اتنے فضائل کے ساتھ کیوں بھیجا؟ فرمایا انہو لا یقدم ولا یجہم ولا یقدم ولا یؤخر الا عن امری۔ فرمایا یہ ہاتھ کی انگلیوں کو بھی جب تک حرکت نہیں دیتا جب تک علی نہ کہہ دے۔ اللہ اکبر، سب مل کے مالکی نعرہ حیدری۔ یہ اپنے انگلیوں کو بھی حرکت نہیں دیتا مگر اس پر علی کی حکمرانی ہے، یہ قدم نہیں بڑھاتا مگر جہاں علی کہے، یہ ہاتھ نہیں اٹھاتا مگر جہاں علی کہے۔ اور یہ معراج ہے مالک کے فضائل کی۔ میرے مولا فرماتے ہیں ایھا الناس انی آثرتکم بہی علی نفسی لنصیحتہ لکم۔ فرمایا علی کو تم سے زیادہ مالک کی ضرورت تھی۔ کائنات میں علم تقسیم کرنے والا، شجاعت کے در بانٹنے والا علی بھی اگر کسی کا ضرورت مند ہو، جنگوں میں تو وہ مالک کے اشتر ہے۔ مجھے تم سے زیادہ اس کی ضرورت تھی، لیکن تم سے پیار مجھے اس سے بھی بڑھ کر ہے، تمہاری اصلاح سے، اس لیے میں مالک کو روانہ کر رہا ہوں۔ اور پھر میرے مولا نے وہ خط لکھا مالک کے اشتر کے نام۔ یہ تو وہ خط ہے جو اہل مصر کے نام لکھا۔ میں یہاں پہ ذکر ضروری سمجھتا ہوں جب مالک کا ذکر ہو، اس خط کا ذکر ہو۔ اس خط کو دنیا کی سیاسی تنظیموں نے اپنا منشور بنا رکھا ہے، اور خدا کی قسم کائنات میں اتنی گہری سیاست کسی نے سوچی بھی نہیں ہوگی جو اس خط میں علی نے لکھی ہے۔ وہ سیاست نامہ امیر المؤمنین ہے جو جناب مالک اشتر کو روانہ کیا۔ امیر شام نے ایک مرتبہ خط لکھا علی کو، کہنے لگے یا علی مجھ سے لڑنے سے پہلے یہ سوچ کے لڑنا کہ میری فوج اگر دور سے دیکھو تو لگتا ہے جیسے کہ گندم کے دانے بکھرے ہوئے ہیں،
مولا نے جواب میں لکھا تم بھی سوچ کے آنا، میرے پاس وہ مرغہ ہے جو تمہارے سارے دانے کھا جا سکتا ہے۔ اعتماد۔ صفین میں جب مالک کی تلوار چلی، یہ بعض متاخر کتابوں میں ذکر کیا جاتا ہے، لیلۃ الحریر میں شمشیر زنی کرنے کے بعد پہلو حیدر میں آ کے کہنے لگا یا علی میں نے 999 مارے ہیں، آپ نے فرمایا 1000 کے قریب شاید، تو پلٹ کے کہنے لگا پھر میں ایک کم ہوں آپ سے۔ مولا فرماتے مالک تجھ میں اور مجھ میں فرق ہے، تیری تلوار چلتے ہوئے شجرہ نہیں دیکھتی، علی تلوار سے پہلے دیکھتا ہے جس کی 7 نسلوں میں بھی کوئی علی ولی اللہ پڑھنے والا ہو۔ مالک کس مقام پہ ہے؟ سامعین میں نے یہ عجیب جملہ روایت کا تقریباً کل شب ہی مطالعہ کرتے ہوئے پڑھا کہ جس وقت مالک رہے مصر میں تھے تو انہیں زہر دے کر شہید کر دیا گیا، اور جب شہادت جناب مالک کی خبر علی کو کوفہ میں پہنچی تو علی نے فرمایا اِنَّا لی یدین یمینین، علی کے 2 سیدھے ہاتھ تھے، ایک صفین میں مارا گیا، دوسرا راہ مصر میں شہید ہو گیا، یعنی عمار یاسر اور مالک یشتر۔ جملہ بنا کے عرض کروں تو یوں بنے گا، جسے اللہ کہے کہ تو میرا ہاتھ ہے اسے علی کہتے ہیں، اور علی جسے اپنا ہاتھ کہے اسے مالک یشتر کہتے ہیں۔ مالک کے جانے پہ میرے مولا نے خطبہ ارشاد فرمایا، اس خطبے کے فکر ہیں آہ مالک واہ مالک وما ادراک ما مالک، تمہیں کیا پتا ہو مالک کیا تھا۔ اور اب آؤں میں اپنے اس منزل پہ جس طرف لے کے جانا چاہ رہا تھا کہ مالک جلال معرفت کیوں ہے۔ یہ پہلا مرحلہ ہے، صفین کے میدان میں میرے ساتھ چلنا پڑے گا، آخری دن ہے واقعہ تحکیم سے پہلے، آخری معرکہ ہے۔ مالک صفین کی صفوں کو چیرتا چیرتا فتنہ شام کے خیمے تک آ گیا۔ مورخ لکھتا ہے کہ اتنا قریب تھا کہ ایک وار سے تناب خیام شام کاٹ دے، اور مالک جب بپھر جائے، علی جیسا شمشیر زن جس کے بارے میں گواہی دے رہا ہو، نہ اس کا وار چوکتا ہے نہ اس کی تلوار ٹوٹتی ہے، اور وہ بپھرے ہوئے شیر کی طرح صفوں کو چیرتا ہوا قلب میں اترا، اور قریب تھا کہ ایک ہی وار سے وہ خیمے کی تنابیں کاٹتا، یا کسی نے پیچھے سے آواز دی مالک، لوگوں نے علی پر تلواریں سونت لی ہیں، علی کہہ رہے ہیں رک جا، خدا کی قسم جائیے، مورخین نے لکھا ہے تلوار فضا میں بلند تھی، نیچے نہیں اتری، وہیں نیام میں ڈالی، اور اپنے چہرے پہ تماچے مارتا ہوا کہنے لگا یا علی کاش میرے جیسے کچھ اور ہوتے، یا علی کاش میری معرفت جیسے کچھ اور ہوتے۔ غضب میں گرفتار تھا، چہرے پہ تماچے مارتا ہوا جب واپس آ رہا تھا، دور سے مالک کو آتے دیکھا، فرمایا حسن تیاری کر، عباس تو بھی اٹھ، حسین تو بھی اٹھ، میرا مالک آ رہا ہے۔ اب آخری جوان تک فقرہ سننا، یا ایک مرتبہ سارے اہل بیت صف بستہ ہوئے، امام آگے بڑھ کے مالک کے قریب آئے، مالک کی جبین چوم کے فرمایا مالک آج کے بعد تیرا میرے نزدیک وہی مقام ہے جو میں علی کا محمد کے نزدیک۔ یہ راز ہے سامعین گرامی قدر، مالک بننے کے لیے ضروری ہے کہ انسان اپنے آپ کو علی کے ہاتھوں میں فروخت کر دے۔ مالک بننے کے لیے ضروری ہے کہ انسان تسلیم ہو جائے۔ اور جب میرے اسی مولا کے دست راست مالک یشتر کو میرے مولا نے بھیجا ایک اور، اس سے پہلے جس محافظے میں، جس ڈسٹرکٹ میں، عربی میں محافظہ بولتے، اس میں جب بھیجا میرے مولا نے والی بنا کر۔ اب دیکھیے مالک، یہ ایک اور رخ ہے مالک کا، ایک رخ تو ہو گیا نا کہ یہ قدم نہیں بڑھاتا، زبان نہیں چلاتا، یہ سخن دراز نہیں کرتا، یہ ہاتھوں کو حرکت نہیں دیتا، مگر جب تک علی کا حکم نہ آ جائے۔
دوسری چیز مالک دانشور کا نام ہے، جو جانتا ہے کہ فتنوں کو کس طرح کاٹنا ہے۔ اگر فتنہ تلوار چلا کے کٹتا ہے تو چلا دیتا ہے، اگر نیام میں ڈال کے کٹتا ہے تو بھی۔ دو باتیں ہو گئی، اب تیسرا سہارا لوں گا میں جناب مالک کی سیرت کا۔ حضرت جناب مالک اشتر کو میرے مولا نے کہیں بنا کر بھیجا گورنر، اور مالک اشتر کے چرچے تھے، آپ کی شمشیر زنی، آپ کی تیغ زنی تو دنیا میں محاورہ ہو گئی تھی۔ مائیں اپنے بچوں کو شجاعت کے ترانے کے طور پہ رات کو مالک سنایا کرتی تھی۔ مالک وہاں پر آئے گورنر بن کے، اور یہ میری گزارش ہوگی ہمارے سیاست کے ایوانوں میں پروان چڑھنے والوں کے لیے کہ آؤ علی کا طرز حکومت اپناؤ۔ مالک اشتر ایک گدھے کی پشت پہ سوار ہو کے تشریف لائے، وگرنہ وہاں پہ تو پورے قافلے آتے تھے جب گورنر مقرر ہوتا تھا۔ یہ سادگی علی سے سیکھی مالک نے۔ یہاں شہر میں داخل ہوا تو احترام شہر میں مالک نے وہ اپنی سواری بھی چھوڑ دی اور پیدل چل رہا تھا۔ ایک سبزی فروش برابر میں کھڑا راہ مالک کو تک رہا ہے، اور اس نے جس طرح بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے، بعض ویسے ہی بلا وجہ غصہ میں رہتے ہیں، کہتے ہیں نا بعض لوگ ہمارے کوئی وجہ نہیں چاہیے انہیں غصے میں رہنے کے لیے۔ تو اس نے ٹھیلے والا تھا، اس نے ایک خراب پھل اٹھایا اور ایسے ہی جناب مالک کو دے مارا۔ مالک کے کپڑوں پہ داغ لگ گیا۔ یہ واقعہ سفینۃ النجات میں مرحوم عباس قمی نے نقل کیا۔ وہ فرماتے ہیں پھل لگا، علی کے نوکر نے نگاہ اٹھا کر دیکھنا بھی پسند نہیں کیا۔ مالک بننے کے لیے یہاں تک آنا پڑتا، نگاہ اٹھا کے دیکھنا بھی پسند نہیں کیا۔ مالک خاموشی سے گزر گئے۔ یا کسی نے بتایا معلوم ہے تم نے کس کے ساتھ گستاخی کی ہے؟ کس سے کی ہے؟ کہا وہ ایک راہگیر فقیر بن کے گورنر آیا، لیکن لباس ایسا تھا علی کے نوکر کا۔ کہا میں نے سمجھا فقیر ہے، میں نے اس پہ وہ پھل پھینک دیا۔ اس نے کہا جانتے ہو یہ کون ہے؟ کہا نہیں معلوم۔ کہا یہ مالک اشتر ہے۔ اب اشتر کو کون نہیں جانتا؟ اس نے نام اشتر سنا تو اس کے دل میں، اس کے وجود میں کپ کپی تاری، بھاگتا ہوا نقش پائے اشتر پہ گیا۔ اب ڈر رہا ہے کہ نہیں معلوم مالک میرے ساتھ کیا کرے گا۔ روایت کہتی ہے وہ چلتا چلتا گیا۔ اب دیکھیے گورنر ہو تو یہ ہو، مالک شہر میں اترا، سب سے پہلے وہاں گیا جہاں اللہ کا گھر تھا۔ یہ پیچھے گیا، جوتیاں اتاری، مسجد میں مالک کے پیچھے دیکھا مالک نماز میں مصروف ہے، ڈرا ہوا، سہما ہوا، گھبرایا ہوا، نہیں معلوم میرے ساتھ مالک کیا سلوک روا رکھتا ہے۔ یہاں دیکھا کہ کچھ دیر میں مالک قنوت کے لیے بلند ہوا اور دعا میں کہتا ہے معبود ایک نادان نے مجھ پہ کچھ پھینک دیا ہے، میں نے معاف کر دیا، تو بھی اسے معاف کر۔ سامعین یہ جملہ سننا تھا۔ وہ مالک کے نماز کے اختتام کا انتظار کرنے لگا۔ جو ہی نماز ختم ہوئی تو کہنے لگا علی بہتر جانتا ہے کس کو ولی بنانا ہے۔ ہمارے بعض جوان قیادت سے یہ سوال کرتے ہیں کہ ہم چپ کیوں رہتے ہیں، ہم مفاہمت میں کیوں رہتے ہیں، ہم صلح میں کیوں رہتے ہیں۔ ایک جملہ کہہ دو میرے جوانوں، ہمارے جوانوں کو جب نئی جوانی چڑھتی ہے نا تو اس وقت یہ سوال بڑے ابھرتے ہیں، ذہن کی دہلیز میں رقص کرتے ہیں، نہیں بھائی یہ کیا خاموشی، صبر بھلا کون سا بدلا ہوا۔ سامعین ہم تو دشمن کو بھی پاکیزہ سزا دیتے ہیں، کچھ نہیں کہتے نظروں سے گرا دیتے ہیں۔ یہ ہم نے مالک سے سیکھا ہے، کہاں پہ شمشیر اٹھانی ہے اور کہاں پر نگاہ اٹھانی ہے۔ یہ حکمت اور دانائی کا نام ہی تو نوکری علی ابن ابی طالب ہے۔ لہٰذا صبر سے بہتر اور کوئی علاج نہیں۔ اب بس آخری ورقے پلٹ رہا ہوں جناب مالک کی معرفت کے۔ سامعین تاریخ نے وہ تلخ دن دکھائے۔ آپ میں سے یہ سوال میں بزرگوں کو میں سبق سنانے آتا ہوں، میں جوانوں سے بات کروں گا، اور یہ واقعاً سوال میں جوانوں سے پیش کرتا ہوں ان کی خدمت میں۔ خوارج سنے ہوں گے آپ نے، خوارج کا نام۔ خوارج یعنی وہ لوگ جو علی کو نعوذ باللہ کافر کہتے تھے۔ یہ خوارج بھلا کس کے لشکر میں تھے پہلے؟ میرے جوان بتائیں گے مجھے۔ یہ خوارج جو علی کو کافر کہتے تھے یہ کس کے لشکر میں تھے پہلے؟ ہاں مولا، حیران کن معلومات ہے میرے جوان آپ کے لیے۔ خوارج کوئی کافر گروہ نہیں تھا، صفین میں بھی علی کے ساتھ رہا اور اس سے پہلے جمل میں بھی۔ یہ علی کے نام نہاد ماننے والے تھے، ہزاروں کا مجمع ہے یہ۔
اور نہ فقط ماننے والے بلکہ اتنے ماننے والے کہ علی کی محبت میں جنگ کرنے کے لیے صفین تک آ گئے۔ کیوں ضروری ہے مالک اشتر کو پڑھنا؟ تاریخ نہیں دفن کر سکتی ان شخصیات کو کہ جن کی وجہ سے تدبر اور جن کی وجہ سے حکمت اور دانائی زندہ ہے۔ لشکر علی مقام صفین میں دو حصوں میں بٹ گیا۔ یہ اس وقت کی بات ہے جس وقت فتنہ شام کے لشکر کی طرف سے قرآن نیزوں پہ بلند ہوئے۔ اس وقت ایک گروہ اٹھا علی کے سپاہیوں کا، علی کے شیعوں کا، علی کے چاہنے والوں کا، علی کے محبوں کا، اور کہنے لگا یا علی قرآن سے جنگ نہیں ہے۔ مالک اشتر سے کسی نے پوچھا اشتر سامنے قرآن نیزوں پہ تھے تو پھر بھی تلوار چلا رہا تھا؟ اشتر پلٹ کے کہتا ہے تم نے نبی کی حدیث نہیں سنی؟ نبی نے فرمایا انی تارکن فیکم مستقلین کتاب اللہ و اطرتی اہل بیتی، میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک کتاب اللہ، دوسرا میری اطرت ہے۔ اور فرمایا لن یفترقا، یہ ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو سکتے۔ جو علی سے جدا ہو مالک کے عقیدے میں اسے قرآن نہیں کہتے۔ جی اتنی حکمت ضروری ہے۔ جب علی کہہ رہا ہے لڑو تو بس لڑنا ہے۔ یہ عمر ابن عاص کی چالاکی کے سپارے تو ہو سکتے ہیں، یہ قرآن کی آیتیں نہیں ہو سکتی، لیکن انہوں نے تلواریں تان لی۔ سامعین ٹھہر کے سوچئے، ہم نے کئی بار منبر سے یہ بات سنی تو ہوگی کہ کچھ ہی لحظہ پہلے وہ علی کے لشکر میں سامنے والوں سے لڑ رہے تھے، اور وہی تلواریں جو علی کی حمایت میں چل رہی تھیں وہ علی کے خلاف اٹھ گئی، اور ان لعینوں نے ہاتھوں کو تلواروں سے لیس کر کے کہا ان الحکم الا للہ، حکم تو بس اللہ کا مانا جائے گا، قرآن سے جنگ نہیں ہوگی۔ علی اشتر کو واپس بلا ورنہ تجھ پہ تلوار چلے گی۔ اور یہاں پہ ایک اور بات بھی سنتے جائیے، علی نے ان کی دھمکیوں میں آ کے اشتر کو نہیں بلایا، وہ جو دھمکیوں میں آ جائے اسے علی نہیں کہتے۔ کیوں بلایا؟ تاکہ فتنہ کھڑا نہ ہو جائے، تاکہ مؤمنوں کی صفوں میں اتحاد خراب نہ ہو جائے۔ اشتر کو واپس بلا لیا گیا۔ یہ سب علی کے مخالف، اور ایسے مخالف ہوئے کہ انہوں نے ایک جنگ سجائی علی کے خلاف جس کا نام ہے جنگ نہروان۔ آپ سوچئے علی کی مظلومیت کو، امام وقت کی مظلومیت کو، اتنا بڑا شیعوں کا گروہ، اتنا بڑا عقیدت مندوں کا گروہ جو علی کی حمایت میں جنگ لڑنے کو تیار تھے، کٹ مرنے کو تیار تھے۔ آخر کیا ہوا کہ یہ ایک وقت آیا کہ جب علی کے خلاف فوج بنا کر اتر آئے؟ ہوا صرف اتنا کہ ان کی معرفت علی کے نسبت مالک کے برابر نہیں تھی۔ میرے بزرگوں کا شکر ہے جو مجھے دعا دے رہے ہیں اس فقرے پر۔ لہٰذا میں نے کل بھی کہا تھا کہ جو محور دین ہے وہ معرفت امام وقت ہے، اگر وہ نہ ہو تو انسان شیعہ سے خارجی بننے میں لہجہ نہیں لگاتا۔ لہٰذا اس گمان پہ کہ ہم آغوش شیعہ میں پلے ہیں، ہم علی کے عشق کی لوریوں میں پروان چڑھے ہیں، اس گھمنڈ میں آ کے معرفت کو نہیں چھوڑا جا سکتا۔ یہی مشکل تھی خوارج کے ساتھ۔ تو دو گروہ سامنے اٹھے علی کی فوج میں، ایک جو سازش زدہ تھا وہ خوارج بنے، دوسرے جو سازش شکن تھا وہ مالک بنا، یا یوں کہوں جو سازش کا شکار تھے وہ خارجی تھے، اور سازش جس کا شکار تھی وہ مالک اشتر تھا۔ فتنے اٹھ رہے ہیں، آگاہ ہونا پڑے گا۔ میرے جوانوں، اس وقت دنیا مہدویت کے اوپر ہوم ورک کر رہی ہے، پورا یہودی میڈیا مہدویت کو تباہ کرنے پہ لگا ہوا ہے۔ اب معلومات یہاں پہ عرض کرتا جاؤں، تصور کیجئے آج بھی ایک علی ہے صفین میں کھڑا ہوا، آج بھی مختلف رنگوں میں نیزوں پہ قرآن چڑھائے جا رہے ہیں، آج بھی خطرہ ہے کہ کچھ علی ولی اللہ پڑھنے والے خارجی نہ ہو جائیں۔ یہ صرف پرانا بوسیدہ قصہ نہیں ہے جسے میں دہرا رہا ہوں، یہ میرے اور آپ کی کہانی ہے جو بتا رہا ہوں۔ آج بھی صفین سجی ہوئی ہے، آج بھی دشمن صف آراستہ ہے، آج بھی عمر ابن عاص موجود ہیں۔
اور آپ کو گزارش کروں معلومات انفارمیشن کے لیے کتاب لکھی ڈاکٹر مائیکل آرٹ نے. ڈاکٹر مائیکل آرٹ، اس کا نام میرے جوان یاد کر لے، شاید ابھی نیٹ پہ انہوں نے اٹھا لیا یہ کتاب، A Plan to Destroy the Theology، انگلش میں کتاب ہے. یہ امریکہ کی خفیہ ایجنسی کے سابق آفیسر رہے. یہ جاپان میں آ کے جب انہوں نے پناہ لی تو اس وقت ایک کتاب لکھی A Plan to Destroy the Theology، اور اس سے آپ کے کان چوکنے ہو جائیں گے کہ کس انہماک اور منظم طریقے سے دشمن مہدی کے لشکر کے خلاف سازشیں کر رہا ہے. آج بھی صفین سجی ہوئی ہے. تاکہ یہ بات اس لیے عرض کر رہا ہوں تاکہ کہیں یہ نہ ہو کہ مولانا صرف دعویٰ کر کے چلے گئے. A Plan to Destroy the Theology، اس کا ترجمہ ہے تباہی کا ایک شاندار منصوبہ. اس کتاب کے رائٹر مائیکل آرٹ کہتے ہیں کہ ایران کے انقلاب کے بعد ہم نے ہر انقلاب کے بعد وہاں کی قوموں کو کمزور کر دیا تھا، لیکن بڑی کوششوں کے باوجود بھی ایران کی قوم کو تقسیم نہیں کر سکے. ہم نے ریسرچ کے لیے ایک کمیٹی بنائی اور اس کے پھر 3 حصے بنائے، دا لانگ ٹرم پلاننگ، دا شارٹ ٹرم پلاننگ، دا مڈ ٹرم پلاننگ. یہ تفصیلی اب جا کے پڑھ لیجئے گا، میں صرف خلاصہ عرض کر رہا ہوں. ہم نے دا شارٹ ٹرم پلاننگ میں یعنی مختصر دورانیہ تحقیق، اس مرحلے کے لیے ہم نے سب کانٹیننٹ ایران سمیت کئی ملکوں میں یہودی لوگوں کو مسلمان بنا کے شیعت کے اوپر پی ایچ ڈیز کروائیں. مجھے یاد ہے 2007 کی بات ہے، کوئٹہ کی اور کراچی کی یونیورسٹی میں یہ ایک جنگ نیوز میں شاید یہ آیا تھا کہ کچھ کافروں نے تشیع کے موضوع پہ پی ایچ ڈی کا تھیسس لکھا ہے. ہم تو خوش ہو رہے تھے کہ لوگ ہمیں پڑھ رہے ہیں، لیکن صاحب وہ پڑھ نہیں رہے، ہمیں مارنے کے لیے پڑھ رہے ہیں. یہاں پہ پی ایچ ڈیز کروائی. اور اب ڈاکٹر مائیکل آرٹ ایک جملہ کہتا ہے اور اس کے لیے سر فخر سے بلند کرنا ہوگا سامعین. اس نے کہا کہ ہماری 30 سال کی ریسرچ کے بعد یہ نتیجہ نکلا کہ تشیع قیامت تک نہ دبائی جا سکتی ہے نہ ماری جا سکتی ہے، اس لیے کہ اس میں 2 طاقتیں ایسی ہیں جن کو یہ چھوڑتے نہیں ہیں. ایک عزاداری جو روح تشیع ہے، دوسری مرجعیت جو تشیع کی ریڑھ کی ہڈی ہے. تو اب اگر کوئی مجھ سے پوچھے کہ اتنی بڑی سازش آپ نے آؤٹ کر دی، اتنا بڑا پیپر آؤٹ کر دیا آپ نے یہودیوں کا کہ تشیع کے خلاف منظم سازش کی جا رہی ہے، اور میں اس سے نیچے آ کے جملہ نہیں پڑھ سکتا، آپ کے ہی مقدسات کے ذریعے سے آپ کو توڑوایا جاتا ہے. میں نے جو کہنا تھا وہ کہہ گیا. جن چیزوں پہ آپ مرتے ہیں، جن سے آپ عشق کرتے ہیں، انہی کے ذریعے سے آپ میں تقسیم ڈالی جاتی ہے. چونکہ انہیں پتا تھا امر کو کہ اس وقت تک علی کی فوج میں تقسیم ممکن نہیں ہے جب تک علی کی فوج کے مقدسات استعمال نہ ہوں. لہٰذا میری قوم کے مقدسات کو سٹڈی کیا گیا، میرے قوم کے رجحانات کو پڑھا گیا، اور پھر میری قوم کو تقسیم کیا گیا. آج معافی چاہتا ہوں، ہمارے اپنے اندر بہت سارے اختلافی مسائل جنم لے رہے ہیں، داخلی مسائل جنم لے رہے ہیں. میرا اپنا عقیدہ ہے. آپ ہوتے کون ہیں عقیدہ بنانے والے؟ عقیدہ بس وہ ہے جو علی دے کر چلا گیا ہے. اور اگر مجھ سے آپ ایک جملے میں پوچھنا چاہیں کہ حضور ہم مالک تو بننے کی طاقت نہیں رکھتے، تو پھر کیسے بچیں وقت کے عمر ابن عاص سے؟ تو ایک جملے میں سمیٹ رہا ہوں، اگر مالک بننے کا حوصلہ نہیں ہے تو مالک کی حمایت کا حوصلہ پیدا کر لو. اگر خود مالک نہیں بن سکتے تو مرجعیت کے جھنڈے تھلے آ جاؤ. سب سے محفوظ قلعہ. اور کسی دور میں میں بھی ایسی باتوں سے اجتناب کرتا تھا، لیکن اب کوئی ڈر خوف نہیں رہا، اس لیے کہ میں 6 سالوں 7 سالوں سے نجف میں ہوں. میں نے دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے، پورے یورپ نے طاقت لگا کے داعش بنائی تھی، علی کے ایک ملنگ نے چند سالوں میں اڑا کے واپس کر دیا. میں نہیں شاہد ہوں جنازوں کا. ہم فجر کی نماز جب پڑھا کرتے تھے حرم میں، سامعین جب نماز ختم ہوتی تھی، چونکہ نماز کے وقت جنازے نہیں آتے، نماز ختم ہوتی تھی تو 60 100 110 جنازے میں نے آنکھوں سے دیکھے ہیں، جوان لڑکوں کے، شہیدوں کے. لیکن جب جنازے آتے تھے تو ان کی مائیں یہ نعرہ لگا رہی ہوتی تھی، تاج تاج علی الراس سید علی سیستانی، ہمارے سر کا تاج ہے سید سیستانی. میں حضرت شیخ مہدی کربلائی
کہ جو حرم امام حسین کے متولی ہیں آفیشل، ہمارے محبت فرماتے ہیں، انہوں نے مجھے ایک لیٹر بھی لکھا، میں ان کے پاس بیٹھا ہوا تھا، یہ بات ان سے براہ راست نقل کر رہا ہوں۔ انہوں نے فرمایا کہ جس وقت داعش کی جنگ چل رہی تھی اس وقت ایک ماں ہمارے پاس آئی اور آ کے کہنے لگی میں نے سید سستانی سے ملاقات کرنی ہے۔ میں انہیں لے گیا اور اس نے جا کے سید سستانی کے سامنے کہا کہ اللہ نے مجھے 4 بیٹے دیے تھے، میں نے چاروں آپ کے فتوے پہ حسین کی محبت میں شہید کرا دیے، اب میں پوچھنا یہ چاہتی ہوں قیامت کے دن زہرا کے سامنے شرمندگی تو نہیں ہوگی مجھے؟ یہاں اے سیوں میں بیٹھ کے علی ولی اللہ پڑھنا بڑا آسان ہے، مورچوں میں جا کے علی کے لیے حمایت کرنا۔ اور بس آخری جملہ کہہ رہا ہوں، اب کوئی خوف نہیں، اب دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو چکا، اب یہ واضح اور روشن موقف ہے کہ الحمدللہ ہم بیعت نہیں کرتے مجتہد کی، تقلید کرتے ہیں۔ بیعت بس امام کی ہے، اور تقلید بھی ہم نہ کرتے اگر عسکری نے نہ کہا ہوتا۔ بس آخری جملہ اور آپ کی توجہات سمیٹ رہا ہوں۔ سامعین، ہمیں اپنا موقف واضح کرنا ہوگا، روشن کرنا ہوگا، مرجعیت کے ساتھ کھڑا ہونا ہوگا۔ ایک شاعر ہیں بہت بڑے عراق کے، ان کا تقریباً 1 سال پہلے انتقال ہوا، ان کی ویڈیو بہت وائرل ہے۔ وہ کہنے لگے کہ جس وقت میں سید سستانی کے پاس حاضر ہوا اور شاعر ہے تو اس نے شعر لکھا تھا یہ داعش کی جنگ کے جیتنے کے بعد، کہنے لگا میں نے شعر میں لکھا لولا فتوا کا لضاء العراق، یہ اس کا مصرع اولا تھا کہ اگر سید سستانی حافظہ اللہ آپ کا یہ فتویٰ نہ ہوتا جہاد کا تو عراق تباہ ہو چکا ہوتا۔ وہ شاعر کہتا ہے اسی وقت سید سستانی نے روک کے کہا کہاں میں اور کہاں میرا فتویٰ، یہ تو علی کا حکم تھا جو میں نے سنایا ہے۔ آج آپ اربعین پہ واک کرنے کی تیاری کر رہے ہیں نا، مشی کرنے کی، یہ کربلا زندہ ہے اس لیے کہ علی کے سچے سپاہی زندہ ہیں۔ ہم تو یہاں بیٹھ کے یا تو غیر جانب ہو چلے جاتے ہیں اور یا ان کے خلاف بول اٹھتے ہیں۔ کس نے بچایا حرم؟ بچانے والا تو وہی ہے جو پردہ غیب میں ہے، لیکن اس نے کون سے اشتر بھیجے تھے؟ بس سامعین گرامی قدر میں بات کو مکمل کر گیا، لہٰذا یا ہمیں مالک اشتر بننا پڑے گا۔ اور سامعین، کتنی دیر اور رلانا ہے غیبت میں موجود عزادار کو؟ میرے مولا کئی مالک اشتر کا انتظار کر رہے ہیں۔ غلط ہے یہ جملہ کہ ہم انتظار یوسف زہرا میں ہیں، سچ تو یہ ہے کہ وہ ہمارے انتظار میں بیٹھے۔ محرم الحرام کی 2 ہو چکی ہے، سکینہ ننھے قدموں کے ساتھ کربلا اتر گئی ہے۔ میں نے کل بھی فقرہ کہا تھا، اس فقرے کی طاقت بہت ہے، مجھے دوبارہ کہنے کی اجازت دیجیے۔ جس وقت اسلام خطرے میں آیا تو بڑے بڑوں کے بیٹے بھی نہیں نکلے، علی کی بیٹیاں بھی نکل گئے۔ آج مجھے حسین کی رخصتی پڑھنی ہے مدینہ سے۔ اللہ کسی کو بے وطن و پردیسی نہ کرے۔ ہم بے وطن نا، ہمیں پتہ ہوتا ہے جس وقت گھر سے نکلتے ہیں نا اس وقت دادا کی قبر پہ بھی جاتے ہیں، اگر ماں دنیا میں مر چکی ہو تو اس کی قبر پہ بھی جاتے ہیں۔ رہ کے پردیسی بندے کو وہ لحظہ بڑا یاد آتا ہے کہ جب اس گھر میں ہم بسا کرتے تھے، یہاں ماں ہمیں کھانا کھلایا کرتی تھی۔ 1 منٹ رک کے مجھے سوال کا جواب دیجئے، جب بچپنے کا ہر قصہ پردیسی کو نکلتے ہوئے یاد آتا ہے تو کیا حسین کو مدینہ چھوڑتے ہوئے یاد نہ آتا ہوگا ادھر اسی دروازے پہ میری ماں کو تماچے مارے گئے؟ میرے مولا حسن کے بارے میں لکھا ہے، ارباب مقاتل ہے، مولا حسن مدینہ کی ایک گلی سے نہیں گزرا کرتے تھے۔ یہاں ایک صحابی نے پوچھا مولا آپ اتنا لمبا سفر طے کرتے ہیں اس گلی سے کیوں نہیں گزرتے؟ فرمایا میں نے اس گلی میں کمینوں کو اپنی ماں پہ تازیانے مارتے ہوئے دیکھا تھا۔ حسین مدینہ چھوڑ رہا ہے، کربلا کا شہنشاہ جنگل بسانے جا رہا ہے۔ عزادارو، جب کسی بیٹی کا پہلا سفر ہو نا، لمبا سفر ہو، طویل سفر ہو، تو باپ اس کی ساری خواہشیں پورا کرتے ہیں،
اسے کپڑے لا کے دیے جاتے ہیں، اسے جوتیاں لا کے دی جاتی ہیں، اسے تحائف لا کے دیے جاتے ہیں۔ اللہ رے مظلومیت شبیر، یہ حسین کی سب سے لاڈلی بیٹی کا لمبا سفر ہے، اور سفر بھی وہ کہ جس میں سکینہ نے لوٹ کے نہیں آنا۔ عزادارو، جب اجڑ گئی نا حسین کی لاڈلی تو شام کے زندان میں اڑتے پنچھیوں کو دیکھ کے پوچھتی تھی، بھیا یہ شب ڈھلے کہاں جاتے ہیں؟ تڑپ کے سجاد فرماتے تھے، سکینہ رات کو پنچھی اپنے گھونسلوں میں جاتے ہیں۔ چلا کے کہتی تھی، بھیا سکینہ بھی کبھی وطن جائے گی۔ روایت کہتی ہے جس وقت شام میں آزادی کی خبر ہوئی نا، زینب کبریٰ سید سجاد کے ساتھ قبر سکینہ پہ آئے اور آ کے کہنے لگے، بی بی معاف کرنا، تو نہ جا سکی۔ عزاداران مظلوم کربلا، حسین کی تیاری مکمل۔ 28 رجب کی رات بڑی مشکل گزری ہے بہن بھائی۔ اللہ بہن بھائیوں کا پیار سلامت رکھے۔ کوشش کیا کرو بہنوں کو سسرال میں مشکلات ہوں تو بھائیوں ساتھ کھڑا ہوا کرو۔ یہ ادب بھی ہے اور رسم حسین ابن علی بھی ہے۔ جس وقت زینب اور حسین ابن علی کی محبت کا عالم دیکھا تو جب عبداللہ سے شادی ہو رہی تھی، میرے مولا علی نے یہ شرط رکھی شادی میں کہ اگر بھائی کو سفر درپیش ہو اور بہن جانا چاہتی ہو تو عبداللہ روکنا نہیں ہے۔ ساتھ ساتھ رہتے تھے سائے کی طرح بہن۔ یہ رسم ہے عربوں کے اندر آج بھی، جب بیٹیوں کی رخصتی ہو جائے تو سسرال میں بیٹی کے جانے کے بعد پہلے دن بیٹی خود نہیں آتی بلکہ ماں سسرال جاتی ہے اور بیٹی کو ساتھ واپس لے کے آتی۔ روایت کے فقرے ہیں، تاریخ میں لکھا ہے کہ جس وقت شادی ہو گئی نا زینب کبریٰ کی تو فضا کے کہتی، یا علی جس کی ماں ہی کوئی نہ ہو، یہ رسم کون نبھائے گا؟ فرمایا، فضا تو ماں بن کے چل لیکن ساتھ میں حسین کو لے جانا۔ 3 دن کے بعد جس وقت زینب کبریٰ کو لینے حسین گیا ہے، تاریخ بتاتی ہے حسین نے دیکھا زینب مصلی پر بیٹھی ہوئی ہے۔ ایک مرتبہ بھائی کا چہرہ کہا اور دیکھ کے کہا، بھیا زینب نے بڑا انتظار کیا ہے۔ میں کہوں گا زینب تجھے وطن میں بھائی کا انتظار بڑا مشکل لگ رہا تھا، تو 11 محرم میں بندھے ہاتھوں کے ساتھ۔ اجرکم علی اللہ، تکلف مت کیجیے گا، تکلف مت کیجیے گا، اپنی آوازوں کو بلند کیجیے، اللہ رحم نازل فرمائے۔ جو غم حسین میں بلند ہوتی ہیں آوازیں، پروردگار ان آنسوؤں کے صدقے ہمارے گناہ معاف فرمائے۔ بس عزادارو، بہن بھائی کے چلنے کا وقت آ گیا۔ عباس علمدار نے فہرست مرتب کی۔ جب عباس نے سنا ہوگا کہ ہمارے ساتھ اصغر بھی جا رہا ہے تو سوال تو کیا ہوگا نا، اصغر تو ابھی 10 دن کا ہے، بچے ماؤں کے بغیر نہیں جاتے، اور حسین نے کہا ہوگا عباس اصغر اکیلا نہیں ہے، ساتھ میں رباب بھی جا رہی ہے، ساتھ میں زینب کبریٰ بھی جا رہی ہے۔ بس عزادار و عباس کا کیا عالم ہوا ہوگا۔ میں بنزل سمیٹتے ہوئے آخری فقرے بڑھا رہا ہوں۔ میرے مولا حسین نے الوداع کے لیے گئے نانا کی قبر پہ۔ ارباب تاریخ نے لکھا قبر نانا پہ گئے اور جا کے خود کو لٹا دیا، لٹا کے ایک فقرہ کہا، اور یہ فقرہ اگر سمجھ میں آ گیا مصائب کا مرکزی فقرہ ہوگا۔ فرمایا، یا ابتا ان قومک ضیعونی، بابا تیری امت نے حسین ضائع کر دیا، بابا تیری امت نے تیرے حسین کا حیا نہیں کیا، بابا تیری امت میں حسین تنہا رہ گیا، نانا تجھے آخری الوداع۔ بس عزادارو، جو پردیسی ہیں، جو بے وطنی کا زخم سہ چکے ہیں، یہ فقرہ ان کے لیے۔ اب حسین آئے ہیں ٹوٹی ہوئی قبر بطول پر۔ عزادارو جب آئے ہیں، لکھا ہے مقتل والوں نے، حسین چل نہ سکا، ماں کی قبر پہ کچھ دیر فاصلے پہ خود کو گرایا، اس طرح چلا جس طرح چھوٹا بچہ ماں
ماں کی چھاتی سے لگنا چاہتا ہے، آیا قبر مادر پہ خود کو گرایا اور ایک فقرہ کا السلام علیک یا اماں قد جاء الیک نور عینک، ماں تیرا چشم نظر حسین آیا ہے، ماں اس کے بعد تیری قبر پہ چراغ جلانے نہ آؤں گا۔ لکھا ہے شیخ صدوق نے، ارے تڑپتی ہوئی قبر سے آواز آئی علیک السلام یا غریب الام، ماں کا پردیسی تجھ پہ سلام۔ اگلا فقرہ سننا، السلام علیک یا عطشان الام، ماں کا پیاسا تجھ پہ سلام۔ اور پھر فرمایا اے حسین میری زینب کا خیال رکھنا۔ بس عزادارو حسین گھر آئے، سارے بیبیاں سب بچے تیار ہو رہے ہیں، ارے اونٹوں پہ حسین سوار ہوتے ہیں، گھوڑے پہ عباس علمدار ہے۔ بس یہ جملہ میں پڑھ سکا اور اگر منتقل ہو سکا تو مصائب ختم ہو جائے گا۔ عزادارو اب وہ نکلی ہے جو کبھی گھر سے نہیں نکلی۔ پہلا قدم حسین کی بہن نے باہر نکالا، یا عباس عجب نہیں پنچھیوں سے کہتے ہوں گے پردہ ہٹ جاؤ میری زینب جا رہی ہے۔ میں کہوں گا اے زینب تیری بڑی شان سے رخصتی ہوئی مدینہ سے، ہٹانے والا عباس، اٹھانے والا علی اکبر، بڑھانے والا قاسم، تو 11 محرم میں کیسے سوار ہو؟ سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بار الہ ان بہتی ہوئی آنکھوں کا واسطہ ہم تمام کو اخلاص کے